جس کا اعلان وہ شاید تب کرے گا جب تجربہ مکمل ہو چکا ہو۔ یاد رکھیے پاکستان نے کبھی بھی اپنی مکمل صلاحیت کا پہلے سے ڈنڈورا نہیں پیٹا۔ 1998 کے ایٹمی دھماکے ہوں۔ Hey guys, welcome back to our channel. جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان سیکرٹ 10,000 مائل ICBM. سو لائک میرے کو تو کوئی نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، ہے نا، کہ لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے پاکستان اپنے چاہے جیٹس ہو چاہے میسائل ہو اس میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، چائنا بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہے اس چیز میں۔ باقی دیکھتے ہیں کہ جو ICBM ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ میسائل ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس ویڈیو سے ہمیں پتہ لگے گا۔ سو پھر آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم دوستو، کیا پاکستان کے پاس اب وہ طاقت آ چکی ہے جو واشنگٹن کی راتوں کی نیندیں اڑا سکتی ہے؟ کیا ہم اس وقت کی دہلیز پر کھڑے ہیں جب پاکستان کا ایک میزائل ہمالیہ کی چوٹیوں سے اٹھے گا اور بحر اوقیانوس کو پار کرتا ہوا سیدھا امریکی سرزمین کو ہدف بنا سکے گا؟ یہ سوال آج کل عالمی دفاعی حلقوں میں ایک آگ کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ حال ہی میں امریکی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گیبرڈ نے امریکی سینٹ میں ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے جس نے پینٹاگون کے اندر کھلبلی مچا دی ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBM کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کی زد میں خود امریکہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا دفتر خارجہ اس کی تردید کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پروگرام صرف اور صرف بھارت کے خلاف ایک ڈیٹرنس ہے، یعنی ایک ایسا دفاعی نظام جو جنگ کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مگر کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ تاریخ تو ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ اگر ہم ماضی کے پنوں کو پلٹیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے خاموشی سے کام کرنے کا ماہر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی یاد کریں جب پوری دنیا، خاص طور پر CIA اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بات پر تلی ہوئی تھیں کہ پاکستان کو ایٹم بم نہ بنانے دیا جائے۔ کہوٹہ کی لیبارٹریوں سے لے کر یورینیم کی افزودگی تک پاکستان نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے جس طرح خفیہ نیٹ ورکس اور مقامی مہارت کا استعمال کیا وہ آج بھی جاسوسی کی دنیا کا ایک کلاسک باب ہے۔ بالکل اسی طرح جب پاکستان نے میزائل پروگرام شروع کیا تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ غوری، شاہین اور غزنوی جیسے میزائلوں نے جنوبی ایشیا کا تصویراتی نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو کیا آج جب امریکہ یہ شور مچا رہا ہے کہ پاکستان بڑی راکٹ موٹرز کے تجربات کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی حقیقت چھپی ہے؟ دراصل امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی ابابیل میزائل سسٹم ہے۔ بظاہر اس کی رینج 2200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے جو اسے صرف بھارت تک محدود رکھتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے ماہرین جانتے ہیں کہ ابابیل کوئی عام میزائل نہیں ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کا پہلا ایسا میزائل ہے جو MIRV یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی میزائل جب فضا میں جاتا ہے تو وہ اپنے اندر سے 3 سے 8 الگ الگ ایٹمی وار ہیڈز نکالتا ہے۔ یہ وار ہیڈز الگ الگ سمتوں میں الگ الگ ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک شکاری ایک گولی چلائے اور وہ گولی فضا میں جا کر 8 مختلف پرندوں کو مار گرائے۔ ابابیل کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بھارت کے مہنگے ترین میزائل ڈیفنس سسٹمز جیسے روس سے لیا گیا S-400 ہے اسے بیکار بنا دے۔ لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل ٹویسٹ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک ایسا میزائل بنا سکتے ہیں جو فضا میں جا کر کئی وار ہیڈز کو کنٹرول کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گائیڈنس اور پروپلشن یعنی دھکیلنے کی قوت کا وہ مرحلہ طے کر لیا ہے جو ایک انٹر کانٹیننٹل میزائل کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ کو شک ہے کہ پاکستان ابابیل کا ایک ایسا ورژن تیار کر رہا ہے جس میں 3 سٹیج راکٹ موٹرز لگی ہوئی ہیں، اور قانون فزکس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 3 مراحل والی طاقتور راکٹ موٹرز بنا لیتے ہیں تو اس میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر سے بڑھ کر 8000 یا 10,000 کلومیٹر تک جا سکتی ہے، اور یہی وہ رینج ہے جو امریکہ کو پاکستان کی پہنچ میں لے آتی ہے۔ ایک اور چیز جس نے واشنگٹن کو پریشان کر رکھا ہے وہ ہے پاکستان کا اسپیس ویژن 2047۔ کہنے کو تو یہ خلا میں سیٹلائٹ بھیجنے کا پروگرام ہے، لیکن حقیقت میں اسپیس لانچ وہیکل
یعنی کہ SLV اور ICBM کے درمیان صرف ایک بال برابر کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سیٹلائٹ کو خلا میں پہنچا سکتے ہیں تو آپ ایک ایٹمی وار ہیڈ کو زمین کے کسی بھی دوسرے کونے پر بھی گرا سکتے ہیں۔ امریکی پابندیوں کی حالیہ لہر جو NDC اور دیگر کمپنیوں پر لگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بڑی راکٹ موٹرز کے تجربات کر رہا ہے۔ یہ وہی موٹرز ہیں جو یا تو خلائی راکٹ میں استعمال ہوتی ہیں یا پھر دنیا کے ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مار کرنے والے میزائلوں میں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ یہ سب دفاعی ہے، لیکن کیا پاکستان خاموشی سے وہ صلاحیت حاصل کر رہا ہے جس کا اعلان وہ شاید تب کرے گا جب تجربہ مکمل ہو چکا ہو؟ یاد رکھیے، پاکستان نے کبھی بھی اپنی مکمل صلاحیت کا پہلے سے ڈنڈورا نہیں پیٹا۔ 1998 کے ایٹمی دھماکے ہوں یا ابابیل کا تجربہ، دنیا کو تب ہی پتہ چلا جب دھماکہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے یا وہ اسے بنا رہا ہے تو وہ اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا، اور امریکہ کو اس وقت ہی یہ تشویش کیوں ہوئی؟ اس کے پیچھے ایک بڑی جیوپولیٹیکل گیم چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہے وہ گیم؟ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف ایک دیوار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس عمل میں وہ بھارت کی ہر اس بات کو ماننے پر تیار ہے جو پاکستان کے خلاف جاتی ہو۔ بھارتی لابی واشنگٹن میں اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اب امریکی پالیسیوں میں بھارت کا اثر واضح نظر آتا ہے۔ جب امریکہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگاتا ہے تو در حقیقت وہ بھارت کے اس خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، میزائلوں کی اس دوڑ میں ہم اکثر صرف زمین سے فائر ہونے والے میزائلوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل خطرہ تو سمندر کی گہرائیوں میں بھی چھپا ہے۔ بھارت اپنی جوہری آبدوزیں تیار کر چکا ہے جو سمندر کے اندر سے ایٹمی میزائل فائر کر سکتی ہیں۔ جب آپ کے پاس ایٹمی آبدوز ہو تو رینج کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ آبدوز کو دشمن کے ساحل کے قریب لے جا کر وہاں سے میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس خطرے سے بے خبر نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستان کے پاس ایٹمی آبدوز نہیں ہے، لیکن پاکستان نے بابر کروز میزائل کا وہ ورژن تیار کر لیا ہے جو عام آبدوزوں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے، یعنی اگر دشمن پہلے حملہ کر کے پاکستان کے زمینی میزائل سسٹم کو تباہ بھی کر دے تو سمندر میں چھپی آبدوزیں جوابی حملہ کر کے دشمن کو نیست و نابود کر دیں گی۔ دوستو، امریکہ نے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور کئی دوسری کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ الزام یہ ہے کہ یہ کمپنیاں چین اور دیگر ذرائع سے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر رہی ہیں، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا میزائل پروگرام اب اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ مقامی مہارت یعنی کہ انڈیجینس ایکسپرٹیز پر کھڑا ہے۔ پاکستان نے دہائیوں پہلے وہ بنیاد رکھ دی تھی جس کی وجہ سے اب اسے مغربی پرزہ جات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پابندیوں نے ہمیشہ پاکستان کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ جب 90 کی دہائی میں پاکستان پر فوجی پابندیاں لگی تھیں تو اسی دور میں پاکستان نے اپنے سب سے اہم میزائل تیار کیے۔ اب اس سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ارادے واقعی امریکہ کو نشانہ بنانے کے ہیں؟ اگر ہم منطقی طور پر دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی براہ راست علاقائی دشمنی نہیں ہے۔ امریکہ پاکستان کی بڑی برآمدی مارکیٹ ہے اور پاکستان کے معاشی مفادات واشنگٹن سے جڑے ہیں، لیکن دفاعی حکمت عملی میں ارادے سے زیادہ صلاحیت یعنی کہ کیپیبلٹی دیکھی جاتی ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ملک چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اگر پاکستان ایک ایسا میزائل سسٹم بنا لیتا ہے جو دور دراز کے اہداف کو نشانہ بنا سکیں تو یہ در حقیقت ایک گلوبل ڈیٹرنس ہوگی۔ یہ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خود مختاری کی قیمت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں روس، چین، شمالی کوریا اور ایران سب مل کر امریکہ کے میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پاکستان کا اس فہرست میں شامل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہا بلکہ اس کی ٹیکنالوجی کی گونج عالمی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ کا یہ کہنا کہ پاکستان کے میزائل مستقبل میں اس کی سرزمین تک پہنچ سکتے ہیں، در حقیقت پاکستان کی سائنسی ترقی کا ایک غیر ارادی اعتراف بھی ہے۔ پاکستان خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ابابیل کے نئے ورژنز ہوں، اسپیس لانچ وہیکلز ہوں یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں چھپی طاقت ہو۔
पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी दफाई ज़रूरतों के लिए किसी का मोहताज नहीं है। माजी में हमने एटम बम बनाकर दुनिया को हैरान किया था और हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कोई ऐसी नई हकीकत सामने आए जिसका अभी सिर्फ अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों में ही तज़किरा है। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और दफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और अगर इसके लिए हमें वो सलाहियतें हासिल करनी पड़ें जो 7 समंदर पार तक पहुँचती हों, तो पाकिस्तान के पास वो जहानत और अज़म मौजूद है जो पहले भी नामुमकिन को मुमकिन बना चुका है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यार देखा जाए ना, इस वीडियो से हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान जो ये मिसाइल्स है, ठीक है, ये हमला करने के लिए नहीं कर रही है, वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रही है। और हमें ये पता लगा कि वो 2200 किलोमीटर से लेके 8 से 10,000 किलोमीटर तक का ट्रेवल कर सकती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। वही तो मतलब वो चीज काफी अच्छी है। और हमें ये भी पता है कि जो पाकिस्तान है वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है डे बाय डे। और मतलब वो ऐसा है कि एक टाइम पे अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। वही, पर अभी अमेरिका को तो नहीं टक्कर देगा वो, अब ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी देखो बात ये है कि जो अमेरिका, रशिया और चाइना वो डेवलप कंट्रीज है, बहुत मतलब टाइम लगेगा इंडिया को वहां तक और पाकिस्तान को वहां तक पहुंचने में। लेकिन बात ये है टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो मतलब कि हाँ, काफी डेवलपमेंट हो रही है स्टिल, मतलब अमेरिका बहुत आ गया हम बहुत लोगों ज्यादा से आगे है, ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि इसकी जैसे मिसाइल्स की बात करी गई है, अबाबील की बात करी, उन्होंने बोला कि अबाबील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। और फिर उसमें ऐसा बोला गया क्योंकि इसको लिए बोला गया क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल में आती है अबाबील, है ना। और मतलब कि ये भी बोला गया कि इंडिया के लिए बनाई गई है। Exactly. अब पता नहीं, आई होप। बाकी मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो वही, और लाइक हम लोग शॉक हो गए इसके इंफॉर्मेशन को जान के। तो गाइस यही थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब बाकी हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।